اور دوسرا جو میرے مسلک کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بناتا ہے اور ہم اسے اپنے مسلک کا نہیں مانتے. سیدھی سی ہم اس وقت سے جب سے جس نے جھوٹے خواب بیان کرنے شروع کیے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بہتان باندھا ہے، ہم اس کے بارے میں انتہائی محتاط ہیں اور اس کے ساتھ ملنے کے روادار بھی نہیں ہیں. برادران اسلام، اس نے بھی ایک نئی بات شروع کی ہے اور وہ کیا ہے کہ میں اس ملک سے تکفیریت کا مسئلہ ختم کروں گا. آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات، آپ نے اس کی تقاریر میں بھی سنا ہوگا. تو میں اس مسئلے پر جو آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر 2 منٹ آپ سماعت فرما لیں تو شاید میری بات کے ساتھ آپ بھی مل جائیں کہ یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے. شاید ہمارا کام کہہ دینا، بتا دینا، سنا دینا، اگر مانو ضائع قسمت وگرنہ آپ کی مرضی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں تکفیریت کو ختم کروں گا. شیعہ حضرات مل گئے اس کے ساتھ اور دھرنے میں جا بیٹھے کہ یہ شاید ہمیں کافر ہونے سے بچانا چاہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تکفیر 2 قسم کی ہے. ایک تکفیر وہ ہے جس میں میرا واعظ اٹھتا ہے اور دیوبندی کو کافر کہہ دیتا ہے. دوسری طرف دیوبندی کا واعظ اٹھتا ہے اور بریلوی کو مشرک کہہ دیتا ہے. تیسری طرف ایک واعظ اٹھتا ہے، وہ شیعہ کو کافر کہہ دیتا ہے اور شیعہ والے اٹھتے ہیں تو وہ ساروں کو کافر کہہ دیتے ہیں. ایک یہ پرائیویٹ تکفیر ہے. لیکن ایک تکفیر وہ ہے جو سرکاری تکفیر ہے، اور وہ تکفیر جس پر سارے مسالک متفق ہیں وہ مرزائیوں کی تکفیر ہے. اور یہ شخص سب سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ میں اس آئین میں پاکستان کے دستور کو درست کرنا چاہتا ہوں. وہ اس دستور کے اندر تکفیر کے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور ہم جچے تلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو بندہ پاکستان کے متفقہ دستور کے خلاف ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ کے دراصل ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے جنہوں نے پیسہ دے کے اس کو پاکستان میں یہ دھرنا دینے کے لیے بھیجا ہے. اس لیے کہ جو شخص ملکہ برطانیہ کا حلف اٹھا چکا ہو، پاکستان کی شہریت کے بعد کینیڈا کی شہریت لے چکا ہو، اور وہ اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں پاکستان کے دستور کے خلاف بات کرتا ہو، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کے اور مولوی فضل اللہ کے اندر پھر باقی فرق کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں وقت کی حکومت سے کہ مولوی فضل اللہ کا یہ جرم ہے کہ اس نے پاکستان کے دستور کو نہیں مانا، تم نے اسے جیل میں ڈالا، بڑا اچھا کیا. کسی کو برا لگے، اچھا لگے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت اچھا کیا. جو دستور پاکستان کو نہیں مانتا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا یہی بات جب طاہر القادری کہتا ہے تو پاکستان کی حکومت حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ یہ کس سے ڈرتی ہے؟ امریکہ سے ڈرتی ہے، برطانیہ سے ڈرتی ہے، اور اسلم بیگ نے سارا کٹا چٹا کھول دیا ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ بھیجنے والے کون، پیسہ خرچ کرنے والے کون، اور ان کو آل اسلام کے خلاف لگانے والے کون ہیں. آئیے آج اس فتنے کے خلاف جو دستور کی آڑ میں دراصل قادیانیوں کو، مغرب کو خوش کرنے کے لیے پھر سے ان کے خلاف. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر
قتل کی سزا ختم ہونی چاہیے. اور کئی غریب جن کے عزیز و اقارب کسی قتل کے کیس میں جیلوں کے اندر پڑے ہیں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے جی. ہمارا بھی ایک عزیز پڑا ہوا بیچارہ, اس نے قتل کیا تھا, ناجائز کا پرچہ ہو گیا تھا, وہ بھی اس طرح باہر نکل آئے گا. برادر محترم, یہ قتل کی سزا اس لیے معاف کرا رہے ہیں, کروانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کرنے والے کے لیے 295 کا جو قانون بنا ہے اس کی سزا موت ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سزا کو نکلوائیں اور جو بکواس کرتا رہے رسول اللہ کے خلاف اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو.